آپ کہتے ہیں کہ یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ یعنی ایک منسٹر آئے گا اور پھر آپ اس کو تبدیل کریں گے اور پھر دوسرا منسٹر آ جائے گا اور پھر اسی طرح ایک سیکٹری کو آپ اتار دیں گے اور پھر دوسرا سیکٹری لگا دیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پیمز اسپتال میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو نظام ہے جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں، یہ لوگوں کو ہٹانے اور اکھاڑ پچھاڑ سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیک ہوگا تو جب تک جو فیصلہ ساز ہے، جو اس ملک میں رہتے ہیں، جو قانون ساز ہے، ان کے اپنے بچے، ان کی اپنی فیملیز، ان کے اپنے رشتہ دار یہاں پر علاج نہیں کرائیں گے، وہ آئیں گے نہیں، وہ دیکھیں گے نہیں ہاسپٹل کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، تب تک یہاں پر چینجنگ نہیں آئے گی۔ اس کی سادہ سی مثال میں آپ کے سامنے آج بتا دیتا ہوں کہ آپ کے جو پاکستان ہے، آپ کے اس ملک کے اندر CMH ہاسپٹل جو ایک زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے، آپ دیکھیں وہ کیسے کام کرتا ہے، یعنی اس کی ورکنگ کیسی ہے۔ وہ اسی لیے ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر اس طرح کے آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ اس طرح کے حادثات پیش کبھی نہیں آتے۔ اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو CMH کے اندر جو اس کے سٹیک ہولڈر ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں فوجیوں کی، یا ان کے جو بچے ہیں اور جو ان کے عزیز ہیں جو ان کے سرکل میں آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وہاں علاج کراتے ہیں۔ دو ادارے ایسے ہیں، ایک ادارہ صحت کا اور ایک تعلیم کا۔ جب تک ان فیصلہ سازوں کے اور ان جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور جو بڑے بڑے بابو ہیں، جو کہہ لیں کہ بڑے بڑے گریٹوں پہ جو ہے نا اس وقت کرسیوں پہ براجمان ہیں، ان کے بچے، ان کی فیملیز، جب تک ان کے اندر سٹیک نہیں ہوگا تو یہ کبھی بھی اس چیز کو آپ بھول جائیں کہ یہ ادارے ٹھیک ہوں گے۔ ان کے وہ جو CMH ہے یا ان کے جو ہاسپٹل ہے، وہ اسی لیے ٹھیک ہیں کہ وہاں پر جو ان لوگوں کے لوگ عزیز و اقارب سب جو وہاں سے علاج کراتے ہیں، وہ علاج کے لیے باہر نہیں جاتے، کہیں نہیں جاتے، وہ ملک میں ہی علاج کراتے ہیں۔ اور وہ اسی لیے ٹھیک ہے کہ وہاں پر لوگ ہر ٹائم کوئی نہ کوئی جو ہے نا آفیسر اور جو لوگ ہیں، جو فوجی حضرات ہیں، ان کے جو ہے نا فیملیز وغیرہ علاج کرواتی ہیں۔ یہاں پر جو ہے نظام بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ثانیہ پیش آ جائے تو ہم ایک وزیر کو ہٹاتے ہیں، دوسرے کو لاتے ہیں، ایک سیکٹری کو ہٹاتے ہیں، ایک سیکٹری کو اور کو لے آتے ہیں۔ جب تک ان دو اداروں کے اندر آپ کے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کے اندر اپنا سٹیک نہیں استعمال کریں گے، یہاں پر اپنے لوگوں کو لائیں گے نہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹلوں میں سرجری اور مختلف جو آپریشن ہیں ان کے اوپر جو باہر گیٹوں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں، آپ کی فائلیں اوپر نیچے کرنے کے لیے پیسے مانگتے ہیں، جس کی نشاندہی ابھی کچھ دن پہلے آپ کی جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے نشاندہی بھی کی ہے کہ یہاں پر سرجریوں کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے جو ہے نا پھر باہر لوگوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں، ادویات چوری کی جاتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیوں تعلیم کا نظام بھی کیوں خراب ہے؟ اسی لیے خراب ہے کہ یہاں پر وہ تمام لوگ جو اس کے کرتا دھرتا ہے، جو ان اداروں کو چلاتے ہیں، ان کے اپنا کوئی ممبر، کوئی فیملی، کوئی جو ہے نا لوگ جو ہے نا نہ اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور نہ وہاں پر علاج کرواتے ہیں۔ تو بدقسمتی یہی ہے۔ اگر جب تک یہ لوگ اس کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہتری آئے تو ان کا سٹیک ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ نظام اسی طرح 80 سال سے چلتا آ رہا ہے اور 80 سال تک چلتا رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔